وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة خود جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا رب کی بارگاہ میں سجد ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کا محبوب تو تھا لیکن محبوب کوئی نہ تھا، لہذا محبوب کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں تمام افراد کے ساتھ مل کر ایک بار جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود اسلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ خلق کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کی نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی من آؤ حضور آ گئے ہیں، 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 فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، سبھی مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وزیر شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وزیر شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج بلا ہو ارے بادشاہ ہو، ارے کج بلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہم نے بہت بعد میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم سرمایہ دین و ملت میرے انتہائی شفیق و محترم و مکرم و محتشم حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد قاضی شاہ صاحب مدرسہ لونالی، محفل میں موجود کثیر تعداد میں علماء کرام، شناخان مصطفیٰ، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہماری آج کی تقریب جو یقین اور بے نمون یہاں موجود ہر ایک علم ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آج کل یہاں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں منتظرین سے ٹائم کے متعلق نہیں پوچھوں گا کیونکہ میں نے خود آگے سے رپورٹ جانا ہے، لہٰذا انتہائی اختصار کے ساتھ 15 منٹ کی حاضری ہے۔ آپ ذوق کا مزہ نہ کرتے ہوئے توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا
انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے قبل قبلہ پیر صاحب نے انتہائی خوبصورت اسلوب میں دل نشین انداز میں ہمیں گرمایا، تڑپایا اور پھر سمجھایا. اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین محترم، وہ تو پورا سال آج شفاعت نبی مختار علیہ السلام اپنے آقا کے حضور دعائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور حضور کا ذکر جاری رہتا ہے. آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی فضائل و مناقب کا چرچا ہر سو پورے اہم کے ساتھ بلند ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر کائنات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی علماء کرام ہمیں آگاہ فرماتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو پھر بہار سی آ جاتی ہے. پھر ہر طرف درود و سلام کے ایسے پھول کھلتے ہیں کہ ہر طرف خوشبو خوشبو مہک مہک ہو جاتی ہے. سامعین محترم، ہم سب آج یہاں کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے کسے ہوئے ہیں. ہم سب آج یہاں کسی بدیرے کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے سلطان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی. یہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا. لیکن جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو جاتی ہے، ارے جب آمینہ کا لال تشریف لے آتا ہے تو پھر یہ کائنات سے تمام باتیں مٹ جاتے ہیں. سامعین محترم، جب میرا نبی، آپ کا نبی، ہم سب کا نبی سراج منیرہ کا چہرہ سجا کر آتا ہے تو پھر کائنات سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. سامعین محترم، جب آمینہ کا لال من اللہ میں نور بن کر آتا ہے تو پھر یہ کائنات میں اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. سامعین محترم، یہ کائنات کی تمام بہاریں حضور کی آمد سے ہیں اور حضور کی آمد سے یہ کائنات نور ہو جاتی ہے. اور اسی مقام پر میرے بھائی جب سے حضور آتے کھڑی نے قلم اٹھائی اور کیا خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا اثر آخر دوے پاسے اوہ مال کھلویا. سامعین محترم، آج میں آپ ہم سب یہاں اس نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جس نبی کی آمد پر کعبہ بھی خوشیاں مناتا تھا، کعبہ جھوم اٹھا تھا. سامعین محترم، آج میں اور آپ ہم سب یہاں اس نبی کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں کہ جس نبی کے انگلی کے اشارے پر سورج ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے. سامعین محترم، آج میں اور آپ سب یہاں اس نبی کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں کہ جس نبی کے انگلی کے اشارے پر چاند بھی رقص کرنے لگ جاتا ہے. سامعین محترم، آج میں اور آپ سب یہاں اس نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں کہ جس نبی کے سر پر اللہ رب العالمین نے بڑا فانا اللہ کا ذکر کا تاج سجایا ہے. اور پھر ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ ایسا نبی جنازہ والی سوئے امت کیوں چھوڑسی، اے بھولا خطائیاں بابت کیوں دوزخ پر ڈوبسی. سامعین محترم، منتظمین نے آج اس خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آج کی اس تقریب کو سجایا ہے. یقیناً سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر کرم پڑے گی اور پھر جہاں ان کی نظر پڑ جائے وہاں کسی اور کی نظر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اسی نظر کا ہی وہ سارا فیضان ہے. اسی فیضان کے لیے یہ مدرسے سجتی ہیں اور پھر جب کرم ہو جائے تو پھر آنسو بھی ٹپکتے ہیں، دل بھی مچلتے ہیں. ارے کیونکہ یہ وہ نگاہ ہے کہ جو جب وہ نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو پھر اس اٹھتی ہوئی نگاہ کے نظارے خود خدا کرتا ہے. کتنا شاہ صاحب تشریف فرما ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ذرا تقرب وجهك في السماء. اور تحقیق کے لیے کہ اے میرے محبوب جب آپ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے نا، تو میرے محبوب تیرا دیکھنا میں بھی دیکھتا. سبحان اللہ. سامعین محترم، آپ اپنے وقت کی یابی پر جتنا بھی فخر کر سکتے ہو کرو، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح عقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. آپ اپنے وقت کی یابی پر جتنا ناز کر سکتے ہو کرو، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں کے گھروں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ خوبصورت آج کے یہ خوبصورت اجتماع
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کا یہ خوبصورت مجمع ہے. میں اپنے عقیدے اور نظریے کے حوالے سے بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول ہیں, حضور کے روزہ اقدس پر تشریف لے جاتے ہیں, تشریف فرما ہے, اپنے ناک پہ کچھ حرکت کرتے ہیں. ساتھ بیٹھے صحابی نے استفسار کیا, پوچھا اے میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے ناک پہ کچھ حرکت کر رہا ہوں. جب وجہ پوچھی سبب کیا ہے, کہا کہ میں یہ حرکت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے چھینک آئے. بھائی چھینک آنے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جب چھینک آئے گی تو میں الحمدللہ کہوں گا. بھائی چھینک آنے میں تو الحمدللہ سبھی کہتے ہیں, اس میں ایسی کون سی ایسی کمال کی بات ہے؟ کہا کہ کہا کہ ہاں چھینک آنے پہ الحمدللہ تو سبھی کہتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ میں روزے رسول پہ بیٹھا ہوں. ارے روزے رسول پہ بیٹھے ہوئے جب میں الحمدللہ کہوں گا تو یقیناً حضور کے روزے اقدس سے یہ آواز آئے گی کہ یا الحمدللہ. ارے حضور کے الحمدللہ کی آواز بلند فرمائیں گے اور یہ کہیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں گے میرے غلام کے, اپنے غلام کے حق میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اے مولا میرے اس غلام پر اپنا رحم فرما دو. پھر رحمت کے برسنے میں کیا دلیل ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, اس کا احسان ہے. اور آج ہم جس نبی کی یاد میں ہم سب یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں, سامعین محترم, اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ہم سب پر احسان عظیم فرمایا ہے. اور میں یہاں آخری جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرما کر مومنین سے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے پیغمبران اسلام کی بہت بڑی تعداد کو بنی ہوئے انسان کی رشد و ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا, لیکن آپ کی بات جو رسول بھیج رہا ہوں, ارے آپ کی مرتبہ جو نبی مبعوث ہو رہا ہے, ارے یہ نبی نرالی شان والا نبی ہے. ارے وہ تمام عظمتیں, وہ تمام رحمتیں, وہ تمام شان, وہ تمام شوکت, وہ تمام فضائل و خصائل جو ان تمام پیغمبران اسلام میں موجود تھے, ہم نے ان سب کو یکجا کر کے ایک محمد عربی کی شکل دے دی ہے. سامعین محترم, حضور علیہ میں کھڑے قدم اٹھائے کیا خوب لکھا فرماتے ہیں کہ لکھ یوسف اس بال نہ جہا ہو زبان اجہا دن دن روز زیادہ چرسی کرے نہ کسی پہ. اور اسی حضور کی شعر پر آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو حسن عطا فرمایا ہے اسے حسن صباحت کہتے ہیں. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نظر پڑے تو نظر ٹک نہ سکے, نظر وہاں ٹھہر نہ سکے, نظر وہاں چل نہ سکے. مثال کے طور پہ یہ سورج کا حسن ہے, جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو نظریں ٹک نہیں پاتی, ٹھہر نہیں پاتی. لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حسن ملاحت سے نوازا ہے. ارے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نظر پڑے تو وہاں نظر ٹک نہ سکے, یہاں نظر پڑے تو یہاں سے نظر اٹھ نہ سکے. یوسف کو سوال نجیحا ہو جوان اجیحا دن دن روز زیادہ چرسی کرے نہ کسی بیہا. سامعین محترم, اللہ رب العالمین نے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات و برکات سے متعلق جو ہم سے تقاضا کیا ہے, اگر غور و فکر سے دیکھیں تو اللہ دو ہی چیزیں چاہتا ہے. ایک میرے نبی کی تعظیم کرو, دوسرا میرے محبوب کی محبت سے سرشار ہو, اور اس تعظیم و توقیر و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر جو میرا نبی فرمائے اس پر عمل کرے. بس اللہ کہتے ہیں یہ دو کام تو کر لے اور پھر دیکھ کے تیری بولی میں کیسے چڑھاؤں. یہ دو کام مومن کے ذمہ اور پھر اس مومن کی شان کو بلندیوں پہ پہنچانا, یہ ملک قادر مطلع کا کام ہے. بدعا سے آپ نے سایہ مبارکہ ہوگی مرتبہ پڑھا ہوگا, علماء کرام سے سنا ہوگا. اس کی ترتیب کو ملاحظہ فرمائیے. رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کی تبلیغ سے رشد و ہدایت پانے والوں اور میری بارگاہ میں جھک جاؤ, بلکہ کہا میرے نازک نے مجھے حق کا راستہ دکھایا ہے, شمع ہدایت کو روشن فرمایا ہے. اب جب تمہارے سینے لا الہ الا اللہ کے نور سے منور ہو گئے, تو سجدہ کرنا چاہتا ہے, میری طرف آنا چاہتا ہے, جھکنا چاہتا ہے, میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے. ذرا ٹھہر جا, ذرا رک جا, یہ سجدہ ریزی کو ذرا موقوف کر دے. یہ جھکنے کی نوبت بھی آئی. اور جو علماء کرام موجود ہیں, ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ خداؤں کے سامنے جھکنا بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی کوئی بورڈ کی طرف کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے, کبھی کوئی چاند کی پرستش کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی کوئی سورج کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے, کبھی کوئی بندروں کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے. ارے یہ خداؤں کے سامنے جھکنا بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. لیکن جب مومن کا سینہ لا الہ الا اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے, اب مومن بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں, سجدہ ریز ہو جاؤں. رب کہتے ہیں ذرا ٹھہر جا, تم سجدہ کرنا چاہتا ہے ضرور کرنا, تو رکوع میں جانا چاہتا ہے ضرور جانا, لیکن سجدے میں جانے سے پہلے, رکوع میں جانے سے پہلے جس نے تجھے میری یہ رات دکھائی ہے نا, پہلے میرے اس محبوب کی محبت کا چراغ تو اپنے دل میں. ارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے میرے دروازے تک پہنچانے کے لیے جس کے مبارک کام پر گندی ہوتی ڈالی گئی ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اس محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی گند کو اپنی آنکھوں کا سونا بنا. ارے تجھے میرے
دروازے تک پہنچانے کے لیے طائف کے بازار میں جس نے پتھر کھائے ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اس محبوب کے قدموں کے بوسے دے. ارے پہلے میرے محبوب کی تعظیم کو کر، اور جب تیرے اس مہمان خانے دل میں میرے محبوب کی محبت کا چراغ جل اٹھے تو خود فرمایا ہوا تو سب بھی ہو تم رکھا ہوا اسیلا، پھر تو صبح شام میری تسبیح کر، لیکن میرا ذکر کرنے سے پہلے بلکہ میرے ذکر کی ہڈیاں میں جب تک عشق رسول کا مسالہ نہیں ہوگا نا تو خوشبو نہیں ہوگی. ایک جملہ علماء کرام شاہ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ قرب الہی کی ہر منزل کا راستہ، قرب الہی عشق الہی کی ہر منزل کا راستہ ہے. عشق الہی کی ہر منزل کا راستہ سیرت مصطفیٰ سے ہو کر گزرتا ہے. سبحان اللہ. سامعین کی محمد علیہ السلام کی محبت وہ ہے ایمان ہے. حضور کی محبت ایمان کی جاتی ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ حضور کے گرد تو پورا دین طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. ارے حضور کے گرد تو پورا دین طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. وقت اپنے دعوے میں نہیں لگتا کہ مزید لمبی چوڑی بات کی ہے. 10:30 ہو رہے میں نے آگے سے آپ کو پھر پہنچنا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اور آخری جو میں آپ کو میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سامعین محترم، ہماری خوشی ہو غمی ہو، ہم زندگی کی کسی بھی موڑ سے گزرے، جو اسوا اور جو نمونہ ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے وہ صرف ایک نمونہ ہے، اور وہ نمونہ کامل سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کا برکات ہے. اور اسی موقع پر اسی موضوع پر حضور علیہ کھڑی فرماتے ہیں کہ رستہ صاف نبی کے پیچھے اور نہ جانو کوئی وہ کرے شفاعت سادی پہلے نصیب ہوئی رستہ چھوڑ نبی نہ ٹریا کوئی نہ منزل پہنچا جے لکھ میں نے تھے نہیں کریے کمل کو نہ ہوتا وما علیہ